الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حاضرین جمعہ، اس وقت ذی قعدہ کا آخری مرحلہ چل رہا ہے. 4-5 دن کے بعد ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا ہے، جس کی 10 تاریخ کو عالم اسلام کی عید منائی جاتی ہے، اور حجاج اکرام اپنا حج مکمل کرتے ہیں. چونکہ قربانی ہر ایک سے مطلوب ہے، اور ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کا غیر معمولی اہتمام کرتا ہے. اور رہی بات حج کی، تو حج کرنے والے نہ کرنے والوں کے مقابلے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں. یعنی حج کرنے والوں کی تعداد معمولی ہوتی ہے، اور جو حج نہیں کر پاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیے، ہر سال حج کرنے والے کی تعداد زیادہ 30-35 لاکھ ہوتے ہیں، لیکن قربانی کرنے والے کی تعداد آپ جوڑ لیجئے تو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کتنے کروڑ اور کتنے ارب اور ملین جانور قربان کیے جاتے ہیں، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ قربانی کے فائدے کیا ہیں. اللہ رب العالمین نے قربانی کا ہمیں حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ رب العالمین حج کے متعلق فرماتا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ حج کے موقع پر تم قربانی کرو، اور وہاں پر جو مخصوص ایام ہے، یعنی 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، اس میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور اللہ نے جو تم کو روزی دی ہے اس روزی کو، یعنی جانور کو، اللہ کے نام پہ قربان کرو. یہاں اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر، ہر دین کے اندر قربانی کو لاگو کر دیا ہے. مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ رب العالمین نے اونٹ کی تخلیق کا مقصد بتلایا، کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اونٹ یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانی میں سے ہے، اور اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. یعنی اونٹ یہ وہ جانور جس کی قربانی کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے اونٹ کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ ہم اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور اس کا گوشت دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہی فائدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر جب تک تھے، آپ ہر سال قربانی کرتے تھے. کبھی آپ 2 جانور قربان کرتے تھے، کبھی آپ 1 جانور قربان کرتے تھے، لیکن ہر سال آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے اندر قربانی آپ ضرور کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من وجد ساعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی اس حدیث میں تاکید کی جا رہی ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو، جانور خریدنے کی طاقت ہو، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے، یعنی ڈانٹا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سال حج کیے اس سال آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، جبکہ ایک اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق 10 لوگ شریک ہوتے ہیں. ایک حصہ کافی ہوتا ہے،
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حصہ نہیں قربانی کی ہے، ایک اونٹ نہیں قربان کیا ہے، آپ نے لوگوں کی تعداد کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت کا دریا بہایا اور اس موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں جس قربانی کی ابھی وضاحت کی جا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ قربانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی یادگار ہے۔ اس قربانی کے اندر ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قربانی سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کے نام پر جانور قربان کرتا ہے، یہ ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے راستے سے انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی اس نیکی کے ذریعے سے اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قربانی کرنے سے آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ قربانی کی جو دعا ہے یا جانور قربان کرتے جو پڑھا جاتا ہے اس میں یہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور قربانی کی جو سب سے بڑی وجہ بتائی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مسلط کر دی ہے، قربانی کا حکم نافذ کر دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، کس پر؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے ان کو جانوروں کی روزی عطا کی ہے۔ ایسے ہی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے ہم بڑا خیر کر لیتے ہیں، صدقہ کر لیتے ہیں۔ گوشت جو ایک قیمتی چیز ہے، بہت سارے غریب مسکین کبھی بکری کا گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، بکرے کا گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے، عید الاضحیٰ کا جب موسم آتا ہے تو سارے گھرانوں میں الحمدللہ گوشت کی فراوانی ہوتی ہے، سب لوگ گوشت کا صدقہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں جہاں عبادت ہو رہی ہے، وہی اس قربانی کے ذریعے سے ہم اپنے غریب مسکین، اپنے گاؤں اور سماج کا جو لوگ جو گوشت نہیں کھا پاتے ہیں ہم ان کو بھی گوشت کھلا دیتے ہیں۔ قربانی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قربانی سے جذبہ بندگی بیدار ہوتی ہے، انسان کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کی شکل یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے نام پہ جانور قربان کرتا ہے تو یہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ عہد ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ آج تو جانور کی قربانی کی جا رہی ہے، اگر تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے جہاں جان کی ضرورت پڑے گی وہاں جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ جانور کیا ہے؟ یہ 4-5 ہزار اور 6-10 ہزار کا بکرا کیا ہے؟ یہ قربانی کوئی گوشت کھانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ قربانی دراصل یہ ایک معاہدہ ہے، ایک عہد و پیمان ہے کہ آج ہم کو جو اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور کا گردن کاٹ، جانور کا حلق کاٹ رہے ہیں، وقت آئے گا اگر دین کی خدمت کی ضرورت ہوگی، اللہ کے دین کے غلبے کی ضرورت پڑے گی تو جان اور یہ مال اور یہ جانور کیا اپنی جان کی قربانی بھی کر دیں گے۔ قربانی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس قربانی کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یاد آتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی اس سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے تھے۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، ان کو آپ نے منا کے مقام پر آپ نے لٹا دیا تھا اور اللہ کے نام پر ان کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، لیکن چھری اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلی، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو دراصل یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی یادگار ہے۔ جب ہم قربانی کرتے تو ہمارے دلوں میں ابراہیم کا نقشہ یاد آتا ہے کہ یہ وہی قربانی ہے کہ ایک وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بیٹوں کی قربانی اللہ نے ہم سے طلب نہیں کی ہے، اللہ نے ہم کو حکم دے کہ ہم جانور کی قربانی کریں۔ ایسی قربانی کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ تو دینی کچھ فائدے تھے، دنیاوی بہت سارے فائدے ہیں، مالی اعتبار سے بھی بہت فائدے ہیں۔ جیسے قربانی ہم کرتے ہیں اس کے اندر معاش کا بڑا فائدہ ہے، پیسے کا بڑا فائدہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ایک آدمی جانور بیچتا ہے، آدمی پہلے جانور پالتا ہے، پال کر کے جب اس کو بیچتا ہے اس کو پیسہ ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا کاروبار اسی سے چلتا ہے، شہروں میں خاص طور سے بہت سارے لوگ اسی سے پورا سال کا خرچ چلاتے ہیں۔ آدمی جانور ادھر سے لاتا ہے، ادھر لا کر کے منڈی میں بیچتا ہے، ایک کاروبار ہے، پیسے کا فائدہ ہے۔ قربانی اگر نہیں ہوتی تو یہ کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ قصائی کا فائدہ ہے، عید الاضحیٰ کے دن 4 روز تک 10 11 12 13 ذی الحجہ تک لوگ جانور کو کاٹتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اس کی کھال نکالتے ہیں، اس کو بوٹی بناتے ہیں
قصاب لوگوں کو اجرت ملتی ہے، یہ بھی ایک کمائی ہے۔ جانور کے کھانے کے لیے، خوراک کے لیے پتیاں، بھوسے، گھاس کسانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں دیہاتوں میں تو رواج نہیں ہے، شہروں میں چلے جائیے، جانور کے کھانوں کے لیے پتی کا کاروبار ہوتا ہے، پتیاں بیچی جاتی ہیں، بھوسے بیچے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے قربانی کے ذریعے سے۔ اگر قربانی نہیں ہوتی تو پھر ان کو کیسے فائدہ پہنچتا؟ ایسے ہی قربانی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو کھال نکلتی ہے، اس کھال سے بڑا کام ہوتا ہے۔ ہم یہ کھال اور چمڑا تو اداروں کو دے دیتے ہیں، مسجد مدرسے کو دے دیتے ہیں، دینی اداروں پر خرچ کر دیتے ہیں، اس سے ان کو ادارے کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہی چمڑا جاتا ہے فیکٹریوں اور کمپنیوں میں، اس سے کتنے لوگوں کا گھر چلتا ہے، خرچ چلتا ہے۔ اس چمڑے کے ذریعے سے جوتے چپل، موزے، بیلٹ، بیگ، مختلف قسم کی چیزیں اس چمڑے سے بنائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے تو خرچ کر دیا، ادارے کو دے دیا، قربانی تو ہو گئی، لیکن یہ چمڑا جا کر کے پتہ نہیں کتنی دنیا کے لوگ کتنی قربانی کرتے ہیں، کتنا جانور قربان کیا جاتا ہے، لیکن وہ چمڑے جا کر کے اس کا اچھا فائدہ استعمال ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ یہ جانور کی ہڈی جس کو ہم کھا کے پھینک دیتے ہیں، یا کچھ ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو کتے اور جانور لوگ نہیں کھا پاتے ہیں، ان ہڈیوں کی دوائیاں بنتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں بہتر ہے، بھلائی ہے، یہ بہتر اور بھلائی یہی ہے کہ اس میں معاش کا بھی فائدہ ہے، اس میں پیسے کا بھی فائدہ ہے، تجارت کا بھی فائدہ ہے، کاروبار کا بھی فائدہ ہے، اور وہیں پہ ساتھ ہی ساتھ انسان کو اس کی نیکی ملتی ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ آخری بات میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی جو اللہ رب العالمین نے مشروع کی ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جس کی پابندی کرتے تھے، اس میں ہمارے لیے توحید کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اتنے جانور کہاں سے آتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، کتا کتنے بچوں کو جنم دیتا ہے، کتیا کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے، سور کتنا بچہ پیدا کرتی ہے، آپ غور کیجئے، لیکن اس کی افزائش نسل اور اس کی تعداد آپ کو نظر نہیں ملے گی، نظر نہیں آئے گی۔ بکری 1 2 3 بچہ دیتی ہے لیکن پوری دنیا میں پھیل لیتی، یہ برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ قربانی کرو، ہر سال ملین اور خربوں اور کروڑوں کی تعداد میں جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ حج کے موسم مینا کے اندر کتنے لاکھ جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ جانور کہاں سے آتا ہے؟ ایک طرف اللہ نے حکم دیا قربانی کرو، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا انتظام کر دیا ہے، دنیا کے کونے کونے میں جانور آتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لہذا اس برکت کو اور رحمت کو سوچ کر کے اپنے ذہن و دماغ میں اس کو تصور پیدا کر کے انسان کو بڑھ چڑھ کر کے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو ہم محسوس کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اس کے اندر جو دروس اور پیغام اور نصیحت ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔